بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، یا حضرت، دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں یا وہ کون سے عمل ہیں، کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کی مقدس شہزادی، دنیا میں 3 طرح کی عورتیں ایسی ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، جن کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا تب تک جب تک وہ پکی توبہ نہیں کرتی۔ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا گیا، حضرت، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں یا وہ 3 اعمال کون کون سے ہیں جن کے کرنے سے عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی وہ عورت جو ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی، پاکیزگی اور پلیدی کے درمیان فرق نہیں رکھتی، پاکیزگی اور پلیدی کے درمیان تمیز نہیں کرتی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نانا نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جب میرے نانا نبی نے جنت کا نظارہ کیا اور جب جہنم کی طرف جھانک کر کے دیکھا تو آپ نے دیکھا مختلف عورتوں کو مختلف طریقوں سے عذاب دیے جا رہے تھے، دردناک عذاب دیے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جن کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں اس کے سینے کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ ہی لیا، ابا، وہ جو عورت تھی جس کے پاؤں اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، وہ دردناک عذاب میں مبتلا تھی، آخر اس عورت نے دنیا میں کون سا عمل کیا تھا، کون سے ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا تھا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں نے اس وقت جب اس عورت کو اتنے بڑے عذاب میں مبتلا دیکھا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا جہنم میں دیکھا، تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتا تو صحیح، آخر اس عورت نے کون سا جرم کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناپاکی کا خیال نہیں رکھا کرتی تھی، پاکیزگی اور پلیدی کے درمیان فرق نہیں کرتی، جب اس پر غسل فرض ہو جاتا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کرتی، دیر کرتی تھی، اسی گناہ کی وجہ سے آج یہ جہنم میں جل رہی ہے۔ چیخو پکار ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اس کے پیر اس کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والی عورت، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، دوسری عورت، نماز کے دوران سر پر دوپٹہ نہ رکھنے والی،
ایسی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو عبادت کے دوران سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی۔ لڑکی جب عاقل ہو جاتی ہے، جب بالغ ہو جاتی ہے، جب جوان ہو جاتی ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ نماز سے بھی زیادہ اہم فرض یہ ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ کر کے بال کو ڈھانپ کر رکھے۔ کافی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ بال کٹوا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، نمائش کرنا، ان کو اپنا حسن دکھانا، اس طرح کی عورتیں بھی کافی پائی جاتی ہیں۔ غیر محرم مردوں کے سامنے جا کر اپنی خوبصورتی دکھانا، دیکھو میرا حسن کتنا خوبصورت ہے، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میری یہ نشیلی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اسلام کی مقدس شہزادی اپنے حسن پر کوئی ناز کر رہی ہے، اپنے حسن پر، خوبصورت چہرے پر کیوں اترا رہی ہے؟ وہ وقت آنے والا ہے کہ تیری خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ تیرا حسن خاک میں مل جائے گا، تیرا خوبصورت چہرہ، تیرا خوبصورت جسم مٹی بن جائے گا۔ تو اتنا غرور کیوں کر رہی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تیسری عورت، بد اخلاق عورت، جس عورت کا اخلاق اچھا نہیں۔ میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، وہ قرآن بھی پڑھتی ہے، یہ اللہ کے نام پر صدقہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ وہ جب بولتی ہے نہ لوگوں کو تکلیف دیتی، درد دیتی ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ دیگر عورت محلے میں رہنے والی دیگر عورتیں اس اخلاق عورت کی مرنے کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ کب مرے گی منحوس، نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، ایسی عورت جہنمی عورت ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نماز پڑھتی رہے، وہ قرآن پڑھتی رہے، عنقریب وہ وقت آئے گا، ضرور آئے گا کہ جب یہی نماز اسے اس کی بد اخلاقی سے دور کر دے گی، اس کو اخلاق عطا کرے، اس کے اندر سے پیار نکلے، اس کے اندر سے محبت نکلے گی، اس کے اندر سے لوگوں کے لیے اچھے اخلاق نکلیں گے۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، وہ نماز تو نہیں پڑھتی، قرآن تو نہیں پڑھتی، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، ہماری تمام عورتیں اس عورت کی تعریف کرتی ہیں کہ وہ بہت اچھی عورت ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، بولنا اچھا ہے، پیار سے بولتی ہے، عزت سے بولتی ہے، محبت سے بولتی ہے۔ تمام عورتیں اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا ارشاد ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جنتی عورت ہے جو اس کا اچھا اخلاق ہے، اگر وہ اس پر قائم رہ گئی، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے دیگر عورتوں کے منہ سے نکلی دعائیں اس عورت کو نمازی بنا دے گی، اس عورت کو عبادت گزار بنا دے گی۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، ناپاکی کا خیال نہ رکھنے والی عورت۔
نمبر 2، بغیر دوپٹے کے، بغیر سر چھپائے، بغیر بال چھپائے نماز پڑھنے والی عورت۔ نمبر 3، بد اخلاق عورت۔ یہ 3 ایسی منحوس عورت ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک ان کے اندر سے یہ تمام عادت باہر نہیں نکلتی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔